آج میں آپ کو ایک ایسے غریب شخص کی کہانی سناؤں گی جو دوسروں سے مانگ کر کھاتا تھا۔ اس کے جسم پر پھٹے پرانے کپڑے ہوتے تھے، 2 وقت کا کھانا بھی اس کو میسر نہ تھا۔ وہ بہت ہی غریب اور بے بس انسان تھا، لیکن اس نے اللہ پر توکل کیا اور اسے اللہ پاک نے بادشاہ بنا دیا۔ وہ بادشاہ کیسے بنا؟ اس شخص کی کہانی سننے سے پہلے آپ نے ہمارے چینل نبوی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر دینا ہے۔ ایک شخص کے 2 بیٹے تھے۔ وہ شخص ایمانداری کے ساتھ اپنے بچوں کا گزر بسر کر رہا تھا، حلال کما رہا تھا اور اپنے بچوں کا پیٹ پال رہا تھا۔ اس کی بیوی بھی بہت زیادہ شکر گزار عورت تھی، اللہ پاک کا شکر ادا کرتی تھی، اپنے بچوں پر خاص توجہ کرتی تھی۔ لیکن کہتے ہیں کہ ہر انسان کی قسمت اللہ پاک الگ ہی بناتا ہے۔ اس کے ایک بیٹے کی لاٹری نکل آئی اور اس کی قسمت اچھی نکلی اور وہ لاکھوں کروڑوں میں کھیلنے لگ گیا، تو ظاہر ہے اس کے والدین بھی امیر ہو گئے اور وہ شخص خود بھی امیر ہو گیا۔ لیکن اپنے چھوٹے بھائی کو وہ حسد کی نظر سے دیکھتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ تو کچھ نہیں کرتا، بس بیٹھ کر کھانے کی مشین ہے، لیکن کوئی کام کر کے راضی نہیں ہے۔ اس کے چھوٹے بھائی کو یہ بات بہت بری لگتی تھی۔ وہ خود کو بہت حقیر سمجھتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اللہ نے اس شخص کی قسمت میں، یعنی میرے بڑے بھائی کی قسمت میں بہت پیسہ لکھ دیا ہے، اور یہ لوگ مجھے اتنا غریب سمجھتے ہیں، میرے ساتھ نوکروں والا سلوک کرتے ہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ میں کہیں دور جا کے اپنا بسیرا کر لوں اور اپنے اللہ سے لو لگا لوں، جو اللہ پاک سب انسانوں کی سنتا ہے۔ تو وہ شخص ایک جنگل میں جا کر رہنے لگ گیا۔ وہاں پر اس نے جھونپڑی بنائی اور وہاں پر اللہ پاک کی عبادت میں مشغول رہتا تھا، اور یا رزاق کا وظیفہ کرتا تھا۔ جی ہاں دوستو، اللہ پاک کا ایک ایسا نام جب اس شخص نے یا رزاق کا وظیفہ شروع کیا تو یقین کریں آپ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ وہ جھونپڑی سے نکل کر لاکھوں کروڑوں کے محل میں آ گیا۔ اللہ پاک نے اس کی تمام حاجات قبول کر لی اور وہ اللہ پاک کا محبوب ترین شخص بن گیا۔ اور جب اس کا سامنا اپنے بھائی کے ساتھ ہوا تو اس کا بھائی بھی دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میری دولت تو میرے بھائی کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، میں تو اس کو حقیر سمجھتا تھا اور اس کے تو قدم مجھ سے بھی زیادہ مضبوط ہیں۔ تو میرے دوستوں، اللہ پر یقین کرنا چاہیے۔ اس شخص نے 5 وقت کی نماز پڑھنی شروع کر دی، تہجد پڑھا کرتا تھا اور اپنے اللہ سے رو رو کر دعائیں کیا کرتا تھا، اور یا رزاق یا اللہ کا وظیفہ ہر نماز کے بعد کیا کرتا تھا۔ اللہ سے دعا کیا کرتا تھا کہ یا اللہ جی مجھے شرمندگی سے بچا لے، یا اللہ جی تو مجھے اپنے غیب کے خزانوں سے اتنی دولت عطا کر دے کہ مجھے اپنے بھائی کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے، یا اللہ جی حلال طریقے سے رزق دینا، یا اللہ جی میرے گناہوں پر پردے ڈال دے۔ اللہ پاک نے اس کی ساری دعائیں قبول کر لی اور غیب کے خزانوں سے اس شخص کو بادشاہ بنا دیا، اور وہ شخص دنیا میں ہی بادشاہ بن گیا۔ لاکھوں اس کے ہاتھ میں ہوتے تھے اور اس کا بھائی اس کی قسمت پر رشک کرتا تھا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، ہمیں اللہ پر توکل کرنا چاہیے، اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ پاک جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، کسی کو دیکھ کر حسد نہیں کرنا چاہیے کہ فلاں کے پاس تو اتنا رزق ہے، یا پھر یہ نہیں کرنا چاہیے کہ میرے پاس تو بہت زیادہ رزق ہے اور فلاں تو غریب ہے۔ نہیں میرے پیارے بہن بھائیوں، غرور اللہ پاک کو پسند نہیں ہے۔ صدقہ ضرور دینا چاہیے۔ اگر ہمارے پاس کم دولت ہے، زیادہ دولت ہے، صدقہ ضرور دینا چاہیے۔ صدقہ ہر آنے والی مصیبت کو ٹالتا ہے۔ صدقہ ہمیں ایسے دینا چاہیے کہ اگر ہم دائیں ہاتھ سے دیں تو بائیں کو پتہ نہ چلے، اور اگر بائیں سے دیں تو دائیں کو پتہ نہ چلے۔ اگر کوئی شخص بہت زیادہ بھوکا ہے اور اس کا دل کر رہا ہے کہ میں نے تو فلاں ڈش کھانی ہے یا فلاں چیز کھانی ہے، آپ ایک دفعہ اللہ کے حضور دعا کریں، نماز پڑھیں، نماز پڑھ کر 2 نفل حاجت کی ادا کریں، اور 300 مرتبہ یا رزاق یا فتاح یا اللہ کا وظیفہ کریں اور دعا کر دیں۔ انشاءاللہ غیب کے خزانے سے آپ کے سامنے وہ ڈش حاضر ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔
اللہ پر توکل کر کے اللہ کا نام لے کر یا رزاقو کا وظیفہ کریں، انشاءاللہ رزق کے خزانے آپ کے سامنے کھلتے چلے جائیں گے۔ اگر کوئی شخص بہت ہی زیادہ غریب ہے، لاچار ہے، بیمار ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا، بس وہ بیٹھا بیٹھا یا رزاقو یا رزاقو یا اللہ یا رزاقو یا اللہ یا فتاحو کا ورد جاری رکھے، انشاءاللہ اللہ پاک ایسے ایسے خزانوں سے اس کا رزق بھیجے گا۔ حالانکہ وہ محتاج ہوگا، اٹھ کر چل نہیں سکے گا، لیکن پھر بھی 3 وقت کا کھانا اللہ پاک اس کے پاس بھیجتا رہے گا۔ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، اللہ کی ذات دینے والی ہے، لینے والی نہیں ہے۔ اور جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین انسان بن جاتے ہیں۔ پیارے بہن بھائیوں، اللہ ہم سے کوئی حساب نہیں رکھتا۔ اللہ کے خزانے بہت بڑے ہیں، بہت وسیع ہیں۔ اللہ جب ہمیں دیتا ہے تو اللہ ہم سے حساب نہیں رکھتا کہ اے میرے بندے میں نے تجھے اتنا رزق دیا ہے، اے میرے بندے میں نے تجھے اتنے پیسے دیے ہیں۔ لیکن جب ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو ہم حساب کیوں رکھتے ہیں؟ ہم دوسروں کو کیوں بتاتے ہیں کہ ہم نے تو اتنا صدقہ دے دیا ہے، فلاں بندے کو اتنے پیسے دے دیے ہیں، فلاں بندہ اتنا غریب تھا، ہم نے اس کے گھر اتنا راشن ڈلوا دیا ہے۔ ہم یہ دکھاوا کیوں کرتے ہیں؟ ان الریا شرک ہے، دکھلاوا شرک ہے، اور شرک میرے اللہ پاک کو پسند نہیں ہے۔ تو میرے بہن بھائیوں، جب اللہ پاک ہم سے حساب نہیں رکھتے تو ہم کیوں حساب رکھیں؟ ہمیں بھی حساب نہیں رکھنا چاہیے۔ صدقہ تو ایسے دیں کہ دائیں ہاتھ سے دیں تو بائیں کو پتہ نہ چلے، اور اگر بائیں سے دیں تو دائیں کو پتہ نہ چلے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں، اللہ پر توکل کیا کریں، اللہ پر بھروسہ کیا کریں۔ اگر ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم اللہ سے مانگتے ہیں اور ہمیں کوئی شرمندگی بھی نہیں ہوتی، لیکن جب ہم کسی انسان سے مانگتے ہیں تو ہم شرمندگی سے چور چور ہو جاتے ہیں، اور جب اس انسان سے ہم وہ چیز لے لیتے ہیں پھر بھی ہم شرمندہ ہی رہتے ہیں، اس کے بڑے احسان مند رہتے ہیں، آخرکار اس کو وہ چیز واپس بھی تو کرنی ہوتی ہے۔ لیکن جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں ہمیں کوئی شرمندگی نہیں ہوتی، بلکہ خوشی محسوس ہوتی ہے کہ اللہ نے ہماری دعا سن لی ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، اللہ پاک سے ہی دعا کیا کریں، اللہ پر بھروسہ رکھا کریں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا دے، ایسا نمازی بنائے کہ نماز پڑھے بغیر گزارا نہ ہو۔ یا اللہ جی، سچ بولنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے میرے مولا، ہمارے غیب کے خزانوں سے رزق کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ جی، حلال طریقے سے رزق دینا، حرام سے بچا لینا۔ اے میرے مولا، ہم سب کی دعائیں قبول فرما لے، آمین ثم آمین۔ آخر میں چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو ہمارے چینل نبوی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر دینا، اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں، بس اللہ پر توکل کیا کریں، اللہ پر بھروسہ کیا کریں، اللہ کو مان کر چلیں، انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اللہ حافظ۔